بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دی رائٹ پوائنٹ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں علامہ اقبال کے خطبہ اجتہاد فی الاسلام کا مفصل جائزہ پیش کروں گا کہ علامہ اقبال نے اجتہاد کے بارے میں کیا رائے پیش کی۔ علامہ اقبال اجتہاد کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ تو اجتہاد کے بارے میں بہت ہی زبردست انفارمیشن آج اس ویڈیو میں دینے لگا ہوں، اس امید کے ساتھ ناظرین کہ آپ اس ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین، اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی کوشش کرنا، مشقت اٹھانا یا وسعت اور استطاعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اجتہاد کے بہت سے مفاہیم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی رائے دینا، دوسرا قیاس کہ کوئی چیز سامنے نہ ہو تو اندازاً اس کے بارے میں رائے قائم کرنا، تیسرا عقلیت پسندی، یعنی اجتہاد کا ایک مفہوم عقلی استدلال بھی ہے کہ عقلی استدلال کے ذریعے کسی مسئلے کا حل، چوتھا اجتہاد بامقابلہ تقلید۔ اجتہاد کی بنیاد 3 شرائط پر ہے۔ نمبر 1 قرآن و سنت، نمبر 2 قیاس، نمبر 3 اجماع۔ نمبر 1 قرآن و سنت، نمبر 2 قیاس اینڈ نمبر 3 اجماع۔ یہ اجتہاد کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ تو ناظرین، جب اقبال نے اپنے دور پر نظر ڈالی، اپنے زمانے پر نگاہ ڈالی، تو دیکھا کہ علماء کے نزدیک عملی طور پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی غیر حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی کے فتوے لے گی، کیونکہ انحطاط کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، کم علمی کا دور تھا، فتنے کا دور تھا۔ تو علماء کرام نے خیال کیا کہ انحطاط کے دور میں تقلید ہی بہتر ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو مذہب میں نئی نئی باتیں اور اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اقبال نے بھی اس بات کی تائید کی کہ محکومی کے دور میں، غلامی کے دور میں، جہالت کے دور میں، علم کی کمی کے دور میں اجتہاد ممکن نہیں، اس صورت میں تقلید ہی بہتر ہے۔ تو ناظرین، اپنی کتاب الہیات کی تشکیل 9 میں اقبال نے ایک خطبہ اجتہاد کے بارے میں بھی دیا۔ اقبال نے صرف ایک بار سوچ کر یہ خطبہ نہیں دے ڈالا، بلکہ وہ شروع سے ہی اجتہاد کے مسئلے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف علماء کرام کو خطوط بھی لکھے، ملاقاتیں بھی کی اور مشورہ بھی کیا۔ تو ناظرین، اپنے خطبے میں اجتہاد کی تعریف کرتے ہوئے اقبال سب سے پہلے اسلام میں تحریک کے اصول کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام جمود کے اصول پر نہیں بلکہ تحریک کے اصول پر قائم ہے، کیونکہ زندگی کا بنیادی اصول بھی حرکت ہے، یعنی اسلام کو اس حرکت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس روح سے اقبال نے اجتہاد کی مزید 3 شرائط بیان کی ہیں۔ وہ کون کون سی 3 شرائط ہیں؟ نمبر 1 اجتہاد اسلام میں اصول تحریک ہے۔ نمبر 2 اجتہاد آزادانہ رائے اور فیصلے کا نام ہے، اور یہ آزادانہ رائے شرائط کی روشنی میں کی جائے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 مکمل قانون سازی اجتہاد کی روشنی میں کی جائے، یعنی بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق تدوین نو کی جائے۔ تو ناظرین، ہمارے مذاہب فقہ کے نزدیک اجتہاد کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 تشریح یا قانون سازی، نمبر 2 اضافی اختیار، نمبر 3 مخصوص اختیار۔ تشریح یا قانون سازی، اضافی اختیار، مخصوص اختیار۔ تو یہ مذاہب فقہ کے نزدیک اجتہاد کے 3 درجے ہیں۔ پھر اقبال اجتہاد کو ضروری سمجھتے تھے، لیکن بعض حالتوں میں تقلید کے بھی قائل تھے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے ہم نے یہ جانا کہ اجتہاد فی الاسلام کے متعلق علامہ اقبال نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو بیان کیا تھا وہ اس دور کے حساب سے کیا تھا، ورنہ علامہ اقبال تو اجتہاد کے قائل ہیں،
لیکن اس زمانے کے حالات کے مطابق علامہ اقبال نے تقلید کو ہی بہتر جانا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور دی رائٹ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔